السلام علیکم۔ بسم اللہ کی تقریب ہو رہی ہے، سحر کا وقت ہے اور لوگ کثرت سے جمع ہیں۔ خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ وہاں ایک بچے کو لے جا کر ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، جو بچہ اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس بچے کے سامنے ایک تختی رکھی جاتی ہے اور شاہ صاحب اس بچے سے فرماتے ہیں، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر وہ کچھ نہیں بولتا ہے، حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت صاحب اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ کر پڑھو، اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول کی آیتیں معلم یعلم تک پڑھتے ہیں، اور وہ بچہ بھی ان کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ آگے چل کر سر سید احمد خاں کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 میں 80 سال کی عمر میں علی گڑھ میں انتقال کیا۔ سر سید احمد خاں 19ویں صدی کے ہندوستانی مسلم نظریہ عملیت کا حامل، مصلح اور فلسفی تھے۔ سر سید احمد خاں ایک نبیل گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے مغل دربار کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے۔ سر سید نے قرآن اور سائنس کی تعلیم دربار میں ہی حاصل کی، جس کے بعد یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے انہیں قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا فرمائی۔ ان کے آباء و اجداد شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ دستور زمانے کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور عربی اور فارسی ادب کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 عیسوی میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سنبھالے۔ 1841 اور 1842 میں مین پوری اور 1842 اور 46 تک فتح پور سکری میں سرکاری خدمات سر انجام دیں۔ محنت اور ایمانداری سے ترقی کرتے ہوئے 1846 میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ دہلی میں قیام کے دوران آپ نے اپنی مشہور کتاب آثار الصنادید لکھی۔ 1857 میں آپ کا تبادلہ بجنور ہو گیا۔ ضلع بجنور میں قیام کے دوران آپ نے اپنی کتاب سرکشی ضلع بجنور لکھی۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے دوران آپ بجنور میں قیام پذیر تھے۔ اس کٹھن وقت میں آپ نے بہت سے انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائی تھیں۔ آپ نے یہ کام انسانی ہمدردی کے لیے کیا تھا۔ 1857 میں آپ کو ترقی دے کر صدر الصدور بنا دیا گیا اور آپ کی تعیناتی مراد آباد کر دی گئی۔ 1862 میں آپ کا تبادلہ غازی پور ہو گیا اور 1867 میں آپ بنارس میں تعینات ہوئے۔ 1889 میں انگلستان کی یونیورسٹی ایڈنبرا نے آپ کو LL.D کی اعزازی ڈگری دی۔ 1864 میں ہی آپ نے غازی پور میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی۔ علی گڑھ گئے تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا۔ انگلستان سے واپسی پر 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس میں مضامین سر سید نے مسلمانان ہند کے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا اور ادب میں علی گڑھ تحریک کی بنیاد پڑی۔ سر سید کا کارنامہ علی گڑھ کالج ہے۔ 1887 میں 70 سال کی عمر میں پینشن لے لی اور اپنے کالج کی ترقی اور ملکی مفاد کے لیے وقف کر دیا۔ سر سید احمد خاں کے والد کا نام سید میر متقی خاں اور کہیں کہیں میر تقی خاں بھی ہے، لیکن صحیح میر متقی خاں ہی ہے، اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید نے 1898 میں اس دنیا کو الوداع کہا۔ سر سید نے بہت ساری کتابیں لکھیں، جس میں آثار الصنادید،
رسالہ نمیقہ، تاریخ ضلع بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن، تصحیح آئینہ اکبری، تاریخ سرکشی بجنور، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں۔ آپ نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس میں چھوٹے چھوٹے مضامین ہوا کرتے تھے۔ 1888 میں آپ کو سر کا خطاب ملا۔